السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام عوام کا سوال، میں ہوں انس کوندل۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی حالات کافی گرم ہو چکے ہیں۔ ناظرین، کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے واضح پیغام دیا ہے جو پاکستان کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، جو ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں جو دشمن کرتا ہے ان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں سیاست سے دور رکھا جائے۔ اور بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، ذہنی مریض قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کے حالات بہتر کرنے ہیں، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، تو ایسے جو تحریک چلائی جاتی ہے پاکستان کے خلاف، ان لوگوں کو روکنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین بات کریں گے آئی ایم ایف کی رپورٹ کے حوالے سے، جو کہ اس وقت مکمل طور پر خاموشی ہے اس کے اوپر۔ حکومت نے درخواست کی تھی آئی ایم ایف سے کہ ہمیں رپورٹ تیار کر کے دیں، لیکن جب یہ رپورٹ سامنے آئی تو حکومت نے اس رپورٹ کو روکا، اور آج بڑی خاموشی کے ساتھ اس کے اوپر حکومت کوئی موقف نہیں دیتی، جس کے اندر جو ہے ہزاروں اربوں کی تعداد کے اندر جو ہے کرپشن واضح طور پہ سامنے آئی، لیکن حکومت کا اس کے اوپر کوئی موقف نہیں ہے اور کوئی بہتری لانے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں اختیار کی گئی۔ اسی کے ساتھ ناظرین، پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ مسلسل خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو سیاسی فقدان ہے وہ بھی برقرار ہے۔ اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی رخشان میر صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف سے عامر قریشی صاحب، جو کہ لاہور کے سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا۔ سب سے پہلے آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ کل پریس کانفرنس کی گئی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ اور اب پاکستان تحریک انصاف کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو پاکستان کے لوگوں کا احترام کرنا پڑے گا، اداروں کا بھی احترام کرنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ گوندل صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ جو کل ایک پریس کانفرنس ہوئی، ہم ہمیشہ جو بانی چیئرمین ہیں انہوں نے اداروں کا احترام کیا ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارا کبھی اس طرح کا کوئی سٹانس نہ ہو، اور ہمارا کبھی اس طرح کا رہا بھی نہیں ہے۔ ہماری تو ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے ہم نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ اس بات کے اوپر کبھی بھی، ہمارا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کبھی کوئی سٹانس رہا ہی نہیں ہے کہ ہم نے، دیکھیں پیچھے جو بات ہوئی تھوڑی سی، اس میں یہ تھا کہ ہماری جو ملاقات کے اوپر بندش ہوئی اس کے اوپر تھوڑا سا ہمارے لوگوں کا سٹانس تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ اپنا جو کے پی کے چیف منسٹر تھے ان کو نہ ملنے دیا گیا، اس کے بعد ان کی بہنوں کو نہ ملنے دیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح روکنا اور اس طرح کرنا شاید مناسب نہیں ہے، اور ہمارا اس کے اوپر کوئی سخت میرا خیال ہے سٹانس کبھی بھی نہیں رہا۔ اور اچھا عامر ہمارا صاحب، جی آپ جی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کبھی اتنا سخت موقف یا سٹانس نہیں رہا، تو اگر آپ بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹر دیکھیں گے، ایکس اکاؤنٹ دیکھیں گے، اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے اس کو دیکھیں گے، وہاں سے جو ٹویٹ آتا ہے وہ آپ کے سامنے میں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں کہ کیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اداروں کے حوالے سے، تو وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، چیز تو ہے نہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جب اداروں کی قربانیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی بہت سارے ٹویٹ آتے ہیں، جب شہادتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی بانی چیئرمین کے جو بیانات آتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہم نے بات اسی طرح کی کرنی ہوتی ہے نا جس طرح کہ ماحول چل رہا ہوتا ہے۔ جب کچھ چیزیں اچھی ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو اچھا کہا جاتا ہے، جب ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو 2024 کا الیکشن ہے، اس الیکشن کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ایک جماعت ووٹ لیتی ہے، اس کا ایک مینڈیٹ بنتا ہے اور اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے اوپر رد عمل اور ریئیکشن آئے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ لاہور کے اندر جہاں ہمارے موسٹلی ایم این ایز جیتے ہوئے، ہمارے جو ایم پی ایس جیتے ہوئے، ان کو فارم 47 پہ ہرا دیا گیا، تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارا کیا سٹانس ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا ذاتی کسی کے ساتھ کوئی ہماری لڑائی اس طرح تو کا آپ عدالتوں عنصر میں نہیں ہے۔ جائیں نا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، ہمارے بہت الیکشن سارے کے اندر دیکھیں دھاندلی ہوئی ہے تو جی جی آپ عدالت کی طرف جائیں، وہاں رجوع کریں اور وہاں جا کے اپنا کیس جو ہے عدالت کے سامنے رکھیں۔ گوندل صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے بہت سارے جو کیسز ہیں ایم پی ایز کے اور ایم این ایز کے، وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں، ان کے اوپر سماعت بھی ہو رہی ہیں، اور اب 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا، 1.5 سال ہو گیا، لیکن ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ عدالت کے ایک فیصلے کی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ کل لاہور کے پریزیڈنٹ ان کو عدالت نے رہائی دے دی،
اور اس کے بعد پھر ان کو اٹھا لیا گیا. میاں اکرم عثمان میاں کی اکرم بات کر عثمان رہے کی بات کر رہا ہوں میں. تو عدالتوں کا تو معیار آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح کا رہ گیا اور ان کا فیصلہ. ویسے ان کو کس بنیاد کے اوپر گرفتار کیا گیا اس بائی الیکشن کے اندر؟ وہ کیا انہوں نے غلط دیکھیں کام کیا؟ وہ تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے 30 دن کے لیے ان کو رکھا تھا، لیکن اس کے اندر ان کی کوئی ریزن نہیں تھی. جب میں بھی کل عدالت میں موجود تھا، لطیف کھوسا صاحب وہاں پہ پیش ہوئے اور ہمارے دیگر وکلا تھے، تو جج صاحب نے اس کو اسی وقت سیٹیسائڈ کر دیا اور اس کو کہا کہ جی ان کو بیل دے دی. لیکن اس کے باوجود وہ جیل سے باہر بھی نہیں آئے اور ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، ان کو لے گئے. مطلب گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. ٹھیک ہے رخسان صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. کل پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس پریس کانفرنس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کافی سختیاں آئیں گی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو پاکستان کا نام لے گا وہی رہے گا، جو پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرے گا اس کا وجود تک نہیں باقی رہے گا. جو لوگ نون لیگ اس کے اوپر بات کر رہی ہے، یہ ساری وہ تشریح کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو چکی؟ دیکھیں، ماضی قریب میں جتنی بھی اہم پریس کانفرنسز کی گئی ہے، گزشتہ روز جو پریس کانفرنس ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے سخت تھی. الفاظ کا چناؤ انتہائی سخت تھا، مخاطب کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا گیا، اور ایک ایسے وقت میں جب لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید کوئی ابھی چینل ہو سکتا ہے جس کے ذریعے مذاکرات ہوں یا پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی میز پر بیٹھ کر کوئی گفتگو ہو سکے سیاسی ماحول میں کچھ نرمی پیدا کرنے کے. لیکن اس پریس کانفرنس کو سننے کے بعد یہ لگتا ہے کہ اب کوئی چینل باقی نہیں رہا، اور موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے وہ بانی تحریک انصاف کو لے کر اپنا فیصلہ کر چکے ہیں. اور دوسری طرف جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، آپ دیکھیں کہ ملاقات سے روکنا یا ملاقات نہ ہونا، لیکن جب ملاقات ہوتی ہے تو اندر سے کیا نیوز یا کیا بیانیہ یا کیا موقف سامنے آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے جو ہارڈ کور ورکرز ہیں، جس طرح سے عامر صاحب یہاں موجود ہیں، گراؤنڈ پر جو کام کرنے والے کارکنان ہیں، جو رہنما ہیں، جو اس وقت بھی کچھ جیلوں میں ہیں، شاہ محمود قریشی ہو یا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور دیگر جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، وہ تو قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن ایک پیرالل یوٹیوب کی دنیا میں اور ڈیجیٹل میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی دنیا میں بہت سا ایسا ایڈیشن ہوا ہے جو صرف ماحول میں مزید سختی پیدا کر رہا ہے، بیانات کے ذریعے، ٹویٹس کے ذریعے، ویلاگز کے ذریعے، اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہو رہا ہے عمران خان کو، اور ان کے لیے جو راستہ ہے وہ بند ہو رہا ہے. گزشتہ روز کی جو پریس کانفرنس ہے جس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ کسی قسم کے مذاکرات اس صورتحال میں نہیں ہو سکتے. دیکھیں، پاکستان کی تاریخ 78 سال پر محیط ہے. ہم نے فاطمہ جناح کے حوالے سے پڑھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے پڑھا، میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو ہوا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، چیزیں ہم نے کور کی. تو عمران خان کو اور موجودہ قیادت کو اس 78 سالہ تاریخ سے کچھ سیکھنا چاہیے، اور ملک میں ایک سیاسی ڈائلاگ کو لے کر معاملات کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ اگر اس ڈگر پر رہی پاکستان تحریک انصاف تو اچھا میر صاحب، یہاں پہ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی حد تک بیٹھنے کے لیے بات چیت کریں گے، لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اگر ہم مذاکرات کے ٹیبل پہ آتے ہیں یا بات چیت کرنا چاہتے ہیں پھر ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. دیکھیں، آپ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اب یہ تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ کے صدر کی جانب سے بارہا اگر کسی آرمی چیف کی تعریف کی گئی یا ان کو مخاطب کیا گیا، پریز کیا گیا، تو وہ آپ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں. اور انڈیا کو گزشتہ کئی دہائیوں میں اگر اس طرح سے کسی کو دیکھا گیا کہ انڈیا انہیں ہزیمت کا سامنا کیا ہے اس کی حکمت عملی کی وجہ سے، تو وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے. اب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہت سے محاذوں پر اس بات کو کامیابی حاصل کی ہے، ثابت کیا ہے. وہ سرخرو ہوئے ہیں، اور 9 مئی کو لے کر یا 9 مئی سے پہلے کچھ حالات یا اس کے بعد جو حالات بنے، جو ان کا موقف تھا اس کو ان تمام تر چیزوں سے تقویت ملی ہے. تو ایسے میں جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اس کو سمجھنا ہوگا بانی پی ٹی آئی کو، اور ماننا پڑے گا، معاملات کو بہتر کرنا پڑے گا. جہاں تک آپ کا سوال رہا کہ ہمارے ساتھ، آپ کو یہ لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی معافی مانگنے کے لیے کسی نہ کسی نقطے کے اوپر رضامند ہو جائیں گے جو یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ بانی پی ٹی آئی 9 مئی کے اوپر بانی پی ٹی آئی انا پرستوں کی دنیا کے ایک بادشاہ ہیں،
اور جو تسلسل کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے جیل کاٹی، جو کہ ایک ان ایکسپیکٹڈ تھا، اس طرح سے جیل ان کی جانب سے کاٹنا، اور اپنے موقف پر اور تمام تر چیزوں پر جس طرح سے وہ آج بھی بضد ہے، یہ نظر نہیں آ رہا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ سرنڈر کریں گے۔ لیکن اگر سیاسی ماحول میں کچھ نرمی لے کر آنی ہے اور حالات کو سازگار کرنا ہے تو بانی پی ٹی آئی کو معاملات کو سلجھانے کی طرف لے کر جانا پڑے گا، اور یہ ذمہ داری بانی پی ٹی آئی پر ہے۔ دیکھیں اس وقت جو یوٹیوبر اور جو ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ شخصیات ملک سے باہر بیٹھی ہے اور وہ روزانہ اس پر بات کر رہی ہے کہ 50 دن رہ گئے، 40 دن رہ گئے، 30 دن رہ گئے، بانی پی ٹی آئی زندہ باد، وہ تو نہ بانی کی مشکلات سے واقف ہے اور نہ ہی جو آن گراؤنڈ جس طرح سے ابھی عامر صاحب بتا رہے ہیں کہ پابند سلاسل ہے رہنما اور ان کو کن دشواریوں کا سامنا ہے، نہ ان سے واقف ہے۔ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو مشکلات کھڑی ہیں، ہو رہی ہیں، یہ بیرون ملک میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ کھڑی کرتے ہیں؟ ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس میں کون کون سے نام ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اس میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے میڈیا کو چھوڑ دیا اور پھر اپنے یوٹیوب چینلز پر اور پھر سوشل میڈیا، انہوں نے چھوڑا یا چھڑوایا گیا، یہ بھی ذرا بتائیے گا عوام کو۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا اور ایک بڑا لیکریٹو اور ایک بڑی پورا سائش اور بہترین زندگی کو انہوں نے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا، ڈیجیٹل میڈیا کا انہوں نے وہ ہے انتخاب کیا اور کانٹینٹ کو باقاعدہ اسٹڈی کیا گیا۔ دیکھیں یہ بات تو درست ہے اور اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا پر یا جو عام عوام ہے اس میں عمران خان کی بڑی مقبولیت ہے، اور عمران خان کو اگر آپ موضوع بناتے ہیں اور اس پر آپ بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو سننا پسند کرتے ہیں، وہ پاکستان کی مقبول شخصیت ہے، تو ظاہر ہے اس کانٹینٹ کا انہوں نے انتخاب کیا اور وہ اس پر کام کرے۔ عامر صاحب کیا کہتے ہیں؟ میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے مشکلات کا شکار اس لیے بھی ہے کہ کچھ لوگ جو یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ آپ کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ آپ اس بات سے متفق ہیں، ایگری کرتے ہیں؟ اچھا، یہ میر صاحب کی بات نا یہ کسی حد تک ٹھیک ہے، کسی حد تک ان کی بات جو ہے وہ بجائے ہے۔ ہم نے پیچھے 2-4 لوگوں کے لیے ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ کن لوگوں کا انہوں نے بات کی، وہ ان لوگوں کے نام بھی بتا دیں نا۔ کافی نام ہے، اس میں 2-3 نام ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ جو کرنے کی بات بڑا یہ نام بتا ہے، میری ذرا گزارش سن لیں نا جی۔ کرنے کی بات یہ ہے کہ جیسے میر صاحب نے کہا، واقعی آپ عادل راجہ کی بات کہہ رہے ہیں نا، اس کے اوپر مطلب اس کے بارے میں کہا، عادل راجہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ان کا کوئی تعلق نہیں نہیں کرتے ان کو آپ لوگ۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو لوگ صرف اپنا چینل چلا رہے ہیں انہوں نے نیوز گرم کر کے دینی ہے۔ انہوں نے اپنا، میر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ان کا ظاہر ہے کہ وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو گراؤنڈ کے اوپر پالیٹکس ہو رہی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر پالیٹکس کر رہا ہے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں ان کا کام ہے اپنے چینل کے ویوز کے لیے، انہوں نے اپنے ویوز بڑھانے ہیں، اپنی انکم بڑھانی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا بہت بڑا ایک رول ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بہت سارے لوگوں کے لیے، جیسے ابھی آپ نے عادل راجہ کا کہا، اور لوگ ہیں جس کے لیے ہم نے کہا کہ جی ان کا ہمارے ساتھ، ہمارے بیانیے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عامر صاحب اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو نقصان کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا، پھر واضح طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے یہ پیغام کیوں نہیں جاتا کہ ہم ان لوگوں کو اون نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارے خلاف ہیں، یہ پاکستان کے خلاف ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، جو پاکستان کے خلاف ہے اس کو تو کوئی بھی آن نہیں کرے گا۔ دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد کوئی اور چیز ہے۔ پاکستان ہوگا، میں اور آپ ہوں گے پاکستان کے۔ عادل راجہ صاحب جو ہے بھارت کے چینل پہ جاتے جا ہیں، کے پاکستان دیکھیں، کے یہی خلاف ہم نے اسی وقت کہا کہ جو بندہ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آج عادل راجہ کوئی انڈیا کے چینل پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے یا انڈیا کی فیور میں کوئی بات کرتا ہے یا کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا تو اس سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، وہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ لیکن لوگ یہاں پہ یہ سوال کریں گے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو انڈین چینل پہ نہیں جانا چاہیے تھا، پھر عمران خان صاحب کی بہن بھی وہاں جاتی ہے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، ان کا جانا اور وہ جانا دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ انہوں نے، عادل راجہ اگر جاتا ہے تو وہ بات کرتا ہے پاکستان کے خلاف، اگر وہ علیمہ ان کی بانی چیئرمین کی بہن جاتی ہیں تو وہ اپنے بھائی کی وکالت کے لیے جاتی ہیں، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی بھائی کی وکالت اس ملک میں جا کے نہیں، اس ملک میں نہیں گئے۔ دیکھیں چینل کی بات ہو رہی ہے، وہ تو اپنے بھائی کی بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اپنے بھائی کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی دوسرے ملک کے چینل کے اوپر بیٹھ کے تو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف بالکل آن نہیں کرتی۔
جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد جو ہے سوال کریں گے کہ کس طرح اطاعت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو وجود ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ میر صاحب، سوال یہی ہے کہ اطاعت صاحب یہ فرما رہے ہیں، کل انہوں نے پریس کانفرنس کی انٹرویو دیا انہوں نے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو وجود ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب ختم ہو چکی ہے، یہ ہو جائے گی؟ دیکھیے، اطاعت ارڑ صاحب حکومتی وزیر ہیں، وہ اگر یہ نہیں کہیں گے تو پھر کون کہے گا؟ یا وہ میڈیا کے لوگ یا وہ یوٹیوبر جو اس وقت حکومت کے توفیلیے بنے ہوئے ہیں، اگر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تحریک انصاف کا وجود ختم ہو چکا ہے تو پھر کون کہے گا؟ دیکھیے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی لے لیں، کیا کسی کے کہنے سے کوئی جماعت ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، سیاسی جماعت پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں پیپلز پارٹی نے بڑا مشکل دور دیکھا ہے، مسلم لیگ نواز نے بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ آپ کو ابھی حال ہی میں ماضی قریب میں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ مشکل ترین دور سے گزرے ہیں، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو صعوبتیں اور پریشانیاں پیپلز پارٹی نے دیکھی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ گو کہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف بھی ایک مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے، اور ہم نے جو بطور رپورٹر یا جرنلسٹ دیکھا، جو کچھ ہوا، یقینی طور پر بہت زیادہ سخت تھا۔ اب اطاعت ارڑ صاحب ہوں یا کوئی حکومتی ترجمان ہو یا کوئی وزیر یا کوئی میڈیا پرسن جب یہ کہتا ہے کہ تحریک انصاف کا وجود ختم ہو چکا ہے، تو یہ بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کیونکہ جو پاکستانی عوام ہے، جو ایک عام سیاسی ورکر ہے، جو ایک عام پاکستانی ہے، اس کا وجود ختم نہیں ہو سکتا۔ تو جو اس کے دل کی آواز ہے وہ کسی کے کہنے سے یا کسی کے دباؤ میں آ کر ختم نہیں ہوگی۔ لیکن البتہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جس پریس کانفرنس کا ہم نے ذکر کیا ابھی بریک سے پہلے، اس نے جو پارٹی قیادت ہے، جو بانی پی ٹی آئی ہیں، ان کو اس بات پر غور کرنے پر ضرور مجبور کیا ہے کہ حکمت عملی کو ریوائز کرنا پڑے گا۔ یہ بات طے ہے کہ اگر تحریک انصاف اپنے بیانیے پر قائم رہتی ہے تو پھر بانی پی ٹی آئی کا سیاسی میں واپس آنا یا تحریک انصاف کے لیے حالات کا سازگار ہونا یہ قطعی طور پر دکھائی نہیں دیتا۔ کیا کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو؟ آپ کیا مشورہ دیں گے دیکھیں، پاکستان تحریک اس بات کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو بیک فٹ پہ جائے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر جو بیانات دیے جا رہے ہیں اور جو خود ساختہ تحریک انصاف کے ترجمان بن چکے ہیں، یوٹیوبرز یا سوشل میڈیا پر جو کچھ شخصیات ہیں جو کہ اس وقت بیرون ملک ہیں اور وہ فیک نیوز بھی چلاتے ہیں، اپنے من پسند چٹپٹے تبصرے اور تجزیے بھی کرتے ہیں، جس کا الٹیمیٹلی نقصان تحریک انصاف کو ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا جائے، دوسرے نمبر پر بانی پی ٹی آئی جو اس وقت پابند سلاسل ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اون نہیں کرتے ہیں، ان کا اپنا موقف ہے، وہ جو مرضی بات کریں۔ بالکل یہ بات درست ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی تعداد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور تحریک وہ بھی تو صحافی ہے نا۔ دیکھیں، صحافی بنیادی طور پر نیوٹرل بات کرتا ہے، اور جب کوئی شخص کسی سیاسی جماعت کا ترجمان بن جاتا ہے تو پھر وہ صحافی نہیں رہتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، جو حکومت کی طرف تھوڑا جھکاؤ رکھتے ہیں، ایسے صحافی نہیں ہیں جو حکومت کی بات کرتے ہیں یا ترجمانی کرتے ہیں؟ بالکل غلط کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے تو پہلے لفظ استعمال کیا کہ جو اس وقت حکومت کے ہاتھوں حکومت کے ترجمان بنے ہیں، موجودہ حکومت کی تعریفیں کر رہے ہیں یا ان سے اوبلائج ہونا چاہتے ہیں، وہ صحافت کا چہرہ نہیں ہو سکتے، نہ صحافت کی تصویر ہو سکتے ہیں۔ ہمیں عوام کی بات جب تک نہیں ہم کریں گے، ہم صرف بات کریں گے حکومت کی اور ان کی تعریفیں کریں گے، تو ایک عام پاکستانی کو سب دکھائی دے رہا ہے اور وہ ہر چیز سمجھتا ہے۔ جو حکومت کے خود ساختہ ترجمان ہیں، کیا وہ اس حکومت کا نقصان کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ پنجاب کی ہے یا وفاق کی ہے، اور اس وقت ماحول میں بڑی سختی ہے۔
اگر آپ باہر نکلیں تو آپ لوگوں کو روتا ہوا اور بلکتا ہوا دیکھیں گے. معاشی طور پر لوگ انتہائی پریشان ہیں اور اس کے اوپر کچھ ایسی حکومتی پالیسیاں ہیں جو ایک عام آدمی پر بجلی کی طرح گرتی ہے. اب ایسے حالات میں جب آپ عام عوام کی بات نہیں کریں گے اور عام عوام کو آپ مزید سپریس کریں گے تو یقینی طور پر الٹیمیٹلی تو نقصان حکومت کا ہوگا. اور حکومت کو اگر آپ غلط مشورہ دیں گے بطور جرنلسٹ یا بطور میڈیا پرسن تو ان دا لانگر رن اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ حکومت کو. ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں کہ پنجاب میں کتنا بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے اور عام پاکستانی جو ہیں اس نے حکومت کو لے کر یا اس پالیسی کو لے کر کچھ اچھے خیالات کا اظہار نہیں کیا. اور ایسے میں اگر ہم آئینہ نہیں دکھائیں گے حکومت کو یا تصحیح کے لیے کچھ کام نہیں کریں گے تو یقینی طور پر عوام کے دلوں میں بھی حکومت کے لیے ایک محبت پیدا نہیں ہوگی, اچھے جذبات پیدا نہیں. میر صاحب آپ نے یہ بات کی ہے کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے, پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہیں, لیکن حکومت کا اس کے اوپر موقف ہے. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بائی الیکشن کے اندر عوام نے اپنا فیصلہ سنایا ہے, عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, مقبولیت کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. عمران خان کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے. وہ تو 8 فروری کے انتخابات کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ عوام نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اور ایک مکمل تسلسل ہے جس کو لے کر یہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ عوام نے اپنا فیصلہ سنایا. لیکن عوام ٹھیک ہے, آپ کا موقف آگا. عامر صاحب یہ بتائیں کہ حکومت تو یہ بات کر رہی ہے کہ بے روزگاری ختم ہو چکی ہے, پاکستان کے حالات بہتر ہو چکے ہیں اور اس بائی الیکشن کے اندر عوام نے اپنا فیصلہ سنایا اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے پنجاب کے اندر اور عوام میں مقبولیت آپ کی زیرو ہے. گوندہ صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت کی خام خیالی ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش دم نکلے. تارڑ صاحب اگر یہ جو کل انہوں نے پریس کانفرنس کی اگر یہ کرتے اس کے اوپر کہ ہم نے جو انٹرویو دیا اس کے اوپر وہ اس پہ دیتے کہ ہم نے پٹرول اتنا سستا کر دیا, ہم نے بے روزگاری اتنی کم کر دی, ہم نے یہ والے سارے کام اتنے کر دیے, ہم نے صحت میں یہ انقلاب لے آئے, ہم نے ایجوکیشن میں یہ انقلاب لے آئے, تو شاید اس ملک کی عوام کو سن کے کوئی خوشی ہوتی. دن بدن مزدور کے جو حالات ہیں وہ بس سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے میں لاہور کی سڑکوں پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک وہ بیٹھنے کے لیے تو مزدوروں کے لیے گوشہ کچھ بنا دیا گیا ہے لیکن ان کے روزگار کا کوئی گوشہ مزدور بنا دیا گیا, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ان کے روزگار کے لیے کچھ آپ کریں. آپ ایک رپورٹ دیکھیں جس میں 1.4 ملین کے قریب لوگ جو ہیں پچھلے 1 سال کے اندر بے روزگار ہوئے اور 31% سے اوپر پچھلے 3 سال میں جو ہے وہ بے روزگاری بڑھ گئی. تو کیا یہ پچھلے 3 سال میں کس کی حکومت ہے؟ آپ پچھلے 16 مہینے میاں شہباز شریف صاحب کے نکال لیں جب بانی چیئرمین اس گورنمنٹ سے نکلے. اور وہ تو یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کر گئے تھے. اس وقت ہمارے ریزرو کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو بچایا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ اگر اتنے مقبول تھے 16 مہینے کے اندر تو 8 فروری کا الیکشن انہوں نے چرایا کیوں؟ کیا جو فارم 47 بنانے کی ان کو ضرورت محسوس کیوں ہوئی؟ لوگوں نے ان کو ووٹ کیوں نہیں دیا ان کی کارکردگی کے اوپر؟ دیکھیں کارکردگی کی آپ بات کریں کہ لاہور کے اندر ابھی میر صاحب جو بات کر رہے تھے کہ آپ نے لوگوں کے لیے مشکلات سے مشکلات پیدا کر دی ہیں, آپ نے آسانی رہنے نہیں دی. آپ لاہور کے اندر آپ دیکھیں نا ایک اتھارٹی بن گئی ہے لہر, اور وہ اس طرح کی لہر ہے جس نے پورے لاہور کا بیڑا غرق کر دیا. آپ ٹھیک ہے آپ ورثے کو کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک آپ چیزوں کو بہتر کرنے جا رہے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ صاف ستھرا پنجاب ہو گیا ہے, حالات بہتر ہو گئے ہیں پاکستان کے, پنجاب میں اتنا کام ہو گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ ابھی جو IMF کی رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا جی 5300 ارب کا گھوٹالا ہو گیا یہاں پہ. گزارش یہ ہے کہ اگر اتنی ہی ان کو سارا کچھ تھا تو یہ ان کو یہ ابھی جو لاہور کے اندر بائی الیکشن ہوا اور ایک KPK کے اندر ہوا تو پھر ان کو فارم 47 بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیوں لاہور کے دیکھیں الیکشن سے الیکشن نہیں KPK میں تو آپ کا راج تھا نا, جو وہاں کا RO تھا وہ کس کے متحد تھا وہ دیکھیں آپ, وہ مرکز کا تھا. دوسرا یہ ہے کہ اگر اتنے ان کے اچھے حالات تھے تو کیوں لاہور کے ورکر کی پکڑ درکڑ ہوئی الیکشن سے 2 دن پہلے 4 دن پہلے سب لوگوں کو اٹھایا گیا. آپ انتشار کرتے ہیں نا, ان کا یہ موقف ہے کہ آپ جو ہے جو احتجاج کرتے ہیں پاکستان کا نقصان کرتے ہیں, 9 مئی کا دیتے ہیں. دیکھیں گزارش ہے کوئی نقصان نہیں کرتے, ہم تو اپنی کمپین اور دوسرے معاملات میں مصروف تھے. ہمارے بہت سارے لوگوں کو اٹھایا گیا الیکشن سے 4 دن پہلے. اگر ان کی اتنی مقبولیت تھی تو الیکشن ہونے دیتے نا فری اینڈ فیئر.
ہمارے فلیکسز انہوں نے اتارے, ہماری پبلسٹی کو نقصان پہنچایا. دوسرا دیکھیں یہ پنجاب حکومت تو میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف ایک ٹک ٹاک کی حد تک حکومت رہ گئی ہے. مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا انہوں نے انقلاب برپا کر دیا ہے. اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. میں نے اور آپ نے دیکھا کون سی دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پہ بہہ گئی ہیں. میاں شہباز بزدار شریف صاحب رہے کی ہیں. حکومت میں کیا ہوگا پنجاب کے اندر, اگر اس کا کمپیریزن کریں گے تو پھر آپ دیکھیں, کو واضح فرق تو نظر آئے گا نا. وہ یہ دیکھیں, بات کرتے ہیں صاف ستھرا پنجاب, ہم یہ لے کر آئے, پروجیکٹ لے کر آئے ہیں, ہم جو ہے اپنا گھر اپنا چھت دے رہے ہیں, ہم کاروبار کے لیے لون دے رہے ہیں, ہم نے کسان کارڈ دیا ہے, ہم ہیلتھ کے اوپر کام دیکھیں کر رہے ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے اس کے کہ اوپر بتائیں نا امید صاحب. جو پنجاب گورنمنٹ ہے اور چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ ہے, ڈیلیور تو وہ کر رہے ہیں, اور جو ان کے پروجیکٹس شروع ہوئے ہیں بہت بہتر ہے, جن کا کچھ آپ نے ذکر بھی کیا نوجوانوں کے لیے بھی, اور انفراسٹرکچر کو لے کر بھی مسلم لیگ نواز سیریس ہے. تو کمپیریزن بزدار صاحب کے ساتھ بنتا نہیں ہے. بزدار سے کئی گنا زیادہ وہ ڈیلیور اتنے عرصے میں کر چکی ہیں. لیکن اس ساری صورتحال میں جس طرح سے آپ نے میڈیا کی بات کی, اگر ہم پھر بھی کرٹیسزم نہیں کریں گے اور بات نہیں کریں گے جہاں پر فلاز آ رہے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہے, اور میڈیا میں ڈیبیٹ کا یا ڈسکشن کا میر فائدہ صاحب نہیں. یہاں پہ ایک سوال ہے, کیا پنجاب کے اندر کوئی بھی صحافی کھل کے بات چیت کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتے, بہت زیادہ سختی. اور کیا عثمان بزدار کے دور میں ایسا تھا؟ دیکھیں بزدار صاحب کا, میں نے جس طرح سے آپ کو پہلے کہا کہ بزدار صاحب کا وہ ایک بہت مس کیلکولیٹڈ اور ایک غلط ڈیسیجن تھا تحریک انصاف کا, اور عمران خان ابھی اس پہ ریگریٹ کرتے ہوں گے کہ انہوں نے کیا اتنے بڑے صوبے کی آپ نے ایڈمنسٹریشن عثمان بزدار کو دی, اور آج تک ان پر سوالات. میر صاحب یہاں پہ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر پنجاب کے اندر اتنا اچھا کام ہو رہا ہے, پھر ہمیں آپ کو ٹویٹ کرنے کے اوپر یا ایکس کے اوپر کوئی پوسٹ کرنے کے اوپر یا بیان دینے کے اوپر کیا مسئلہ ہے حکومت؟ دیکھیں ٹویٹر جو ایکس ہے یا یوٹیوب ہے, یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ جس طرح سے اے آئی کے ذریعے ایڈٹ کر کے ویڈیوز اور بیانات کو اور مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے, وہ سب سراب برکت کا کیا سلسلہ تو رکنا چاہیے. وہ ابھی انٹرویو کرنا غلط, دیکھیں وہ ابھی کورٹ میں ہے کیس, اور ظاہر ہے کہ ان کی آج بھی پیشی تھی, اور ہم تو اس کو اب یہ آپ صحافی ہیں نا, ہم تو ان کو اریسٹ کو سپورٹ نہیں کرتے. سہراب برکت کو اگر وہ انٹرویو کر رہے ہیں یا اظہار خیال کر رہے ہیں تو ان کو آزادی ہونی چاہیے, رائٹ ٹو ایکسپریشن, ان کو اپنی بات کا اظہار خیال کرنے کا ان کو حق حاصل ہے آئین میں, تو ان سے چھینا نہیں جا سکتا. لیکن دوسری طرف دیکھیں نا, دونوں چیزوں کو مکس کر دیا. ایک مس انفارمیشن پھیلانے والے, اسپائسی نیوز جنریٹ کر کے کانٹینٹ بنا کر ڈالرز کمانے والے, اور پروفیشنل جرنلزم کرنے والوں کی دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں, اور حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اب جس طرح سے فرما رہے ہیں عامر صاحب, بالکل انہوں نے درست کہا کہ کچھ لوگ انہوں نے نام بھی لیا کہ ہم ان کو ڈس آن کرتے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف اس بات کا تعین کیسے کرے گی کہ وہ سابقہ میڈیا پرسن جو اب یوٹیوب پر بیٹھ کر روزانہ فیک نیوز چلاتے ہیں, تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں یا بانی پی ٹی آئی کو اپنی طرف سے سپورٹ کرتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے اس سے تحریک انصاف خود کو کس طرح سے الگ. اچھا عامر صاحب یہ بتائیں کہ نوٹیفیکیشن کے اوپر کافی ٹائم لگا, جس کے بعد جو ہے کافی ڈس انفارمیشن پھیلی اور اس کے اوپر کافی بحث ہوئی اور پھر کافی معاملات خراب بھی ہوئے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج کے اوپر ہے یا کچھ کہیں کے ڈنڈ پڑ چکا ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاید اب مشکل ہوگا, کیونکہ اتنے دن انہوں نے ڈیلے کیا, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ درمیان میں کچھ نہ کچھ میرا خیال ہے کہ لازمی ہوگا. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس میں کس بات کے اوپر ہو سکتا ہے ویسے؟ دیکھیں یہ تو ان کے آپس کی اب دیکھیں ڈسکشنز ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی, اور جو میاں نواز شریف صاحب کا رویہ ہے نا, جو پچھلی ہسٹری ہے ان کی, ان کا کبھی بہت اچھا رویہ نہیں رہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ آپ 92 میں بھی دیکھ لیں, اس کے بعد بھی 99 والا دیکھ لیں, تو وہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کی رویش اور طرح کی ہے. نواز شریف صاحب پیج تو ایک ہی ہے نا اب تک, آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے انفارمیشن کیا ہے؟ اب یہ جو 6 یا 7 دن ڈیلے ہے, اس کے رزلٹس آپ کو میرا خیال ہے کہ اگلے 3 سے 4 مہینے میں آپ نے بھی آج آپ میری بات یہ یہاں نوٹ کر لیں, لکھ لیں اچھا کہ اس کے جو رزلٹس ہیں وہ اگلے آپ کو 3-4 مہینے میں دیکھ رہا ہوں کم از کم کہ کچھ نہ کچھ اس کے درمیان ہوگا, چونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں کچھ ایسی بات ہوئی ہے
چونکہ چیزوں کو لمبا کرنا کھینچنا وہ ایک نوٹیفیکیشن آپ نے بھی روکا تھا جس کے بعد کافی اس کے اوپر آپ نے اسد عمر کا ٹویٹ دیکھا ہے؟ بالکل دیکھا دیکھا ہے نا جی. کیا تو میرا خیال ہے کہ یہ اسی طرح کی کوئی بات ہے ٹھیک. کہ جب ایک دفعہ نا دراڑ کوئی پڑ جاتی ہے نا اس کو پھر ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک. تو میرا خیال ہے کہ مشکل ہوگا. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد 12 منٹ ہمارے سے جڑے رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. بات کر رہے ہیں پنجاب حکومت کی پرفارمنس کو لے کے، کس حد تک جو ہے پنجاب میں کافی بہتری آ چکی ہے، اور جو پنجاب حکومت مسلسل مریم نواز یہ بات کرتی ہیں کہ اس بائی الیکشن کے اندر پاکستان کے عوام نے فیصلہ سنایا ہے اس حکومت کے حوالے سے. اور ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں نوٹیفیکیشن کے حوالے سے. میر صاحب، سب سے اہم کویسچن آپ کی طرف ہے کہ نوٹیفیکیشن کس نے روکا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کو ڈیلے کا کتنا نقصان اس حکومت کو سہنا پڑے گا؟ دیکھیں جب سے یا پھر کوئی ٹیکنیکلی پرابلم تھی؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں، یا میاں نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی ہوئی اور لاہور مینار پاکستان پر ان کا استقبال اور ان کی تقریر، اور پھر اس میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی قسم کا بدلہ لینے پر یا کسی بھی قسم کی کسی پرانی بات کو دہرانا نہیں چاہتے، تو میاں شہباز شریف نے تھرو آؤٹ بطور پرائم منسٹر کوئی ایسا ایکٹ نہیں کیا، وہ پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، جس سے یہ تاثر ملے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی دراڑ موجود ہے یا کچھ اختلاف موجود ہے. ایون کہ جو مڈل ایسٹ والا معاملہ تھا، یا اس کے بعد جو ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں فیلڈ مارشل نہیں تھے، پرائم منسٹر شہباز شریف تھے، اور اس میں بھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے فیلڈ مارشل کی تعریف کی، اور ہر پلیٹ فارم پر حکومت نے جو ہے ان کو یہی کہا کہ ہم فیلڈ مارشل کی تمام تر خدمات. پھر یہ نوٹیفیکیشن ڈیلے ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ جی، نوٹیفیکیشن ڈیلے ہونے کی یقینی طور پر کچھ سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا حکومت یہ تاثر دینا چاہ رہی ہے کہ اس وقت حکومت بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے اور ہم بھی اختلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی نغمے تیار کر رکھے تھے، ماضی میں چلائے انہوں نے ووٹ کو عزت دو، اور پھر چیف منسٹر صاحبہ کی ماضی کی تقریریں، زوم پر جو میاں نواز شریف صاحب نے ایک ویڈیو کانفرنس کی اپنے کارکنوں سے، یا شہباز شریف صاحب کے جو ماضی کے بیانات ہیں، اپنا اب انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے. لیکن اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے یہ یقینی طور پر آنے والا وقت تعین کرے گا. اس کا نقصان ان کو اٹھانا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے، کیا نقصان ہوگا؟ یقینی طور پر ہو سکتا ہے نقصان، کیونکہ جسے کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، تو شہباز شریف صاحب نے تو بطور پرائم منسٹر کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. یہ نوٹیفیکیشن کے معاملے پہ آ کے انٹرنلی کچھ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہوں یا دیگر ہوں، ان کو کچھ مشورہ دیا گیا ہو، لیکن چیزیں مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کور کر لیں گے، اور آنے والے چند ہفتوں میں آپ کو نظر آ جائے. آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی جس کے اندر کھربوں روپے کی جو ہے بدعنوانی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، کرپشن کی کہانی سامنے آئی ہے، لیکن اس کے اوپر حکومت بات نہیں کر رہی ہے، کسی کو جواب نہیں دے رہی ہے. دیکھیں پاکستان میں اب انفارچونیٹلی جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے بڑی الارمنگ سچویشن ہے. ایک طرف تو آپ جو ایک عام پاکستانی ہے، آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں بیٹھ کر کہ چالان ہونا چاہیے اس کا، اور پھر اوور دی نائٹ اس کو بڑھا دیتے ہیں، اور چند گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں 7 کروڑ اور کچھ لاکھ جو ہے وہ اب پنجاب سے فائن کی مد میں اور چالان کی مد میں ایک عام پاکستانی سے لیتے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پر اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے، ویڈیوز میں کرتا ہے، جتنی اس کی آواز ہے وہ اس پر بات کرتا ہے. اسی طرح سے آپ نے بجلی کے معاملے میں، ٹیکسز کے معاملے میں، ایف بی آر کے معاملے میں آپ نے ایک عام پاکستانی کو جو ہے وہ بارہا ایک ایسے کونے میں کھڑا کیا کہ اس کے پاس راستہ نہیں تھا سوائے بلکنے کے، چیخنے کے. اور اتنی بڑی جو میگا کرپشن یہ رپورٹ آئی ہے، اس پر حکومت کی جو خاموشی ہے یقینی طور پر لمحہ فکریہ ہے. اچھا، اس کے اوپر کسی کا احتساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس میں بیوروکریسی کے بھی لوگ ہیں، سسٹم پورا انوالو ہے.
لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کی جائے. ابھی تک کسی کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. آپ دیکھیں کہ جو موجودہ صوبائی حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے، عوام کو لے کر بڑی سخت قانون. پاکستان کے تمام صوبوں کی رپورٹ ہے نا یہ. جی جی بالکل. اس میں سندھ بھی ہے، اس میں باقی صوبے بھی ہیں، ہاں باقی تمام صوبے اس میں شامل ہیں. اس کرپشن کو کون روکے گا؟ کیا یہ حکومت کے لیے کوئی کرپشن نہیں ہے؟ یقینی طور پر اس کو روکنا چاہیے. یہی تو ہمارا بنیادی نقطہ ہے کہ ایک عام پاکستانی کو لے کر آپ اتنے الرٹ ہیں کہ اگر اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا تو اس کو جیل میں بھیج دو. اور آپ نے جیلیں بھری پچھلے دنوں. یہ تو لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں عالیہ نیلم صاحبہ، یہ تو ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس پر نوٹس لیا اور کہا کہ بچوں سے جیلوں کو نہ بھرے. تو اتنی بڑی کرپشن اگر ہو رہی ہے سرکاری محکموں میں، اداروں میں، اور یہ گزشتہ چند سالوں میں بڑی ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے. اور آپ آج بھی دیکھیں کہ اب گزشتہ چند سالوں میں جو سرکاری ملازمین ہیں یا افسران ہیں وہ خود کو کس قدر امپاور سمجھ رہے ہیں پہلے کی نسبت. پہلے تو پھر بھی کئی جواب دہی ہوتی تھی، میڈیا پر اگر خبر چلتی تھی. ٹک ٹاک بنا لیں تو ان کا سارا کام ختم ہو جاتا ہے کہ اچھا کام کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ اب سوشل میڈیا پر وہ بھی ویڈیو بناتے ہیں. وہ ہونا چاہیے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر کرپشن ہے اس کی نشاندہی اور عوام کے سامنے اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اس پر حکومت کو یقینی طور پر کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے. عامر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی احتساب ہوگا، کسی سے کوئی بات چیت ہوگی یا کسی کو کٹہرے میں لے کر آئے گی حکومت؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک منٹ کے لیے جی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دراڑا والی بات ہے، آپ نے دیکھا کہ جو ایک تقریر میاں نواز شریف صاحب کو پہلے لایا گیا اور گجرانوالے میں کی گئی، ہمارے اوپر تو بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، نوٹیفیکیشن والی آپ بات کر رہے ہیں، اسی کے حوالہ اوپر وہ جی، دے رہے ہیں. اسی کا کہ وہ، لیکن جو یہ کرتے ہیں، جو یہ کھلے نام لیتے رہے ہیں اس کے اوپر اور یہ ساری چیزیں، وہ ابھی تک ساری دنیا کو یاد ہے. گجرانوالہ کی تقریر سب کو یاد ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اصل میں ہوا ہے ہاتھ. تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ریاکشن تو کرنا تھا نا. ان کو لایا گیا، ان کے ہاتھ سے کبوتر بھی چھڑوائے گئے اور ایک ان کو پروٹوکول کے ساتھ جلسہ کروایا گیا. تو وہ انہوں نے اپنا آپ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا آپ دکھایا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم گورنمنٹ میں ہیں تو اس کا ان کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جواب دینا پڑے گا. دوسری گزارش یہ ہے جو ابھی آپ کہہ رہے تھے احتساب، یہ حکومت کو دیکھیں ان کا تو کام ہی یہی ہے. اور اب جس کو یہ 10% کہتے تھے، زرداری صاحب کا نام لیتے تھے اور پیپلز پارٹی کا نام لیتے تھے، آج وہ سب اکٹھے بیٹھ گئے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب کی میں نے وہ تقریر ابھی بھی مجھے یاد ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ میں پیٹ پھاڑ کے پیسے لے کے آؤں گا اور نکالوں گا، اور ان کے ساتھ آج بیٹھ گئے. لیکن یہاں پہ ایک اعتراض ہے. جی آپ مولانا صاحب کے بارے میں جو گفتگو کرتے تھے، پھر آپ جو محمود خان صاحب کے بارے میں جو گفتگو کرتے تھے، آج پھر آپ ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں ابھی ہمارا کوئی حکومتی، دیکھیں محمود خان چکردری کے ساتھ ہمارا کوئی حکومتی اتحاد آپ نے دیکھا؟ ہم تو دیکھیں وہ تو جب حکومت آئے گی تب ہوگا نا. ابھی تو آپ ان کے ساتھ چل رہے ہیں نا. آپ یہ کہتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. دیکھیں آپ کا امتحان جو ہوتا ہے وہ تو آپ جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، ہم تو ابھی زیر عتاب ہیں، ہمارے اوپر تو مشکلات چل رہی ہیں. مطلب زیر عتاب ہیں اس لیے ابھی تک تو ہماری تمام گناہوں کو معاف کر دیا. ہماری تو وہ پوزیشن ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے ہمیں آپ ہمارا احتساب کریں، ہمیں کٹہرے میں لے کے آئیں. ابھی تو جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے ان کی تو بات کر لیں نا. جنہوں نے یہ سارے پیسے کی بات ہو رہی ہے، جن کے اوپر یہ ساری رپورٹ شائع ہوئی ہے، ان کا تو پہلے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ چونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا ساری زندگی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ پیسے بنانے کی کوشش کی ہے. ابھی میر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں ایک بات کی ہے کہ آپ جو عوام ہے اس کا تو خون نچوڑنے کے اوپر چلے گئے ہیں کہ آپ نے جو 500 روپے والا چلان تھا وہ 5000 روپے پہ لے گئے ہیں، لیکن آپ اپنے جو اللہ تللے ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. کہتے ہیں قانون پہ عمل کرنا چاہیے نا. قانون کی بہتری کے لیے ٹریفک کے جو قوانین ہیں اس پر عمل کریں گے، بہتری آئے گی پاکستان کے اندر. میں گودل صاحب آپ کی بات سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں. قانون پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ اگر قانون لے کے آ رہے ہیں دبئی والا، آپ قانون لے کے آ رہے ہیں یورپ والا، کیا آپ نے اپنے لوگوں کو وہ سہولتیں دے دی ہیں؟ کیا ایجوکیشن آپ کی اس لیول کی ہے؟ کیا آپ جس روڈ کے اوپر میرے سے 5000 روپے کا چلان لے رہے ہیں
کیا وہ روڈ اس لیول کی ہے؟ کیا آپ نے جو ٹریفک کا سسٹم ہے جو دنیا کے اندر نظام رائج کیا جاتا ہے، پنجاب میں روڈز بنا دی ہیں، دیکھیں اتنا بہتر چلیں سسٹم یہ کر آپ دیا کے اسٹوڈیو کے باہر ہی جا کے دیکھتے ہیں ٹھیک کہ کیا حالات ہے روڈ کے، آپ وہیں سے گزر کے آئے ہیں، یہ باہر مین بولیوارڈ کے آپ نے حالات دیکھے ہیں کہ کیا ہے؟ امیر صاحب یہ بتائیے گا کہ سی ایم کے پی کے سہیل افریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے جب سے وہ کوشش کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایک صوبے کے سی ایم کو ملاقات نہ کرنے دینا اور وہ مسلسل وہاں پہ اڈیالہ جیل آتے ہیں تو غالباً 9 مرتبہ وہ وہاں پہ آ چکے ہیں، یہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے؟ دیکھیں ہمیں بطور جرنلسٹ یہ فائنڈ کرنا پڑے گا کہ یہ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی. ان کی بہنوں نے تو ملاقات کی ہے ان سے. جب بھی کوئی سیاسی شخصیت وہ بیرسٹر گوہر ہو یا کوئی ان کی وکلاء کی ٹیم میں سے کوئی ہو یا کوئی سیاسی شخصیت جاتی ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرتی ہے تو اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ لائی جاتی ہے باہر اور پھر یوٹیوبرز اور جو ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں وہ اس کو مرچ مسالے لگا کے سوشل میڈیا پر چلا دیتے ہیں. اور ملاقات ہونی چاہیے تھی یا دیکھیں نہیں ہونی ملاقات چاہیے؟ اس وجہ سے نہیں ہو رہی نا کیونکہ اندر سے جو سٹیٹمنٹ آتی ہے میر صاحب آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، لیکن علی امین گنڈا صاحب پھر کیسے ملاقات کر رہے؟ تب بھی یہ یوٹیوبر تھے جو آپ یہ پوائنٹ لے کے آ رہے ہیں، تو تب کیسے ملاقات ہوتی؟ دیکھیں ملاقات تو علی امین گنڈا پور بھی آسانی سے نہیں کرتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ ان کو اپروول مل جاتا تھا. ابھی حالات بالکل مختلف ہے اور کل کی پریس کانفرنس کے بعد پتہ نہیں ملاقات کس طرح سے ہوگی. یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کل جو پریس کانفرنس سنی ہے وہ تو ماضی قریب میں اتنی سخت پریس کانفرنس ہی نہیں سنی آپ کو گئی. لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی چانس نہیں ہے ملاقات کا؟ ملاقات ہو سکتی ہے ان کے فیملی ممبرز کی اور چیف منسٹر کو بھی جو ہے سہیل افریدی صاحب سہیل افریدی صاحب کو مل سکتا ہے موقع. یہ اس طرح نہیں ہے کہ ان کو بالکل انہیں ملاقات ہونے دی جائے گی لیکن اس ملاقات میں جو اس کا کانٹینٹ باہر آئے گا یا جس پر چیف منسٹر خیبر پختونخوا بات کریں گے یا بانی پی ٹی آئی کا جو کنٹینٹ باہر آ چکا ہے، اس ملاقات سے کون سا ایسا کنٹینٹ آ جائے گا جس سے جو ہے کافی نقصان ہو جائے گا میر صاحب؟ دیکھیں بانی پی ٹی آئی کو ابھی آپ 9 مئی کے بعد سے جو ہم کور کر رہے ہیں ان کے مسلسل بیانات کو اور جو آج الفاظ استعمال اچھا حکومت یہ بھی بات کریے، ایک اور چیز سوال لے لیں یہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی سیاسی بات کریں گے تو کوئی ملاقات نہیں ہوگی. تو کیا کریں گے بات پھر؟ ویسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ظاہر ہے وہ تو سیاسی بات ہی کریں گے کیونکہ سیاستدان ہیں اور کسی اور ایشو پر تو وہ بات نہیں کریں گے. بات تو سیاسی ہوگی لیکن بانی پی ٹی آئی کا بیانیہ کیا ہوگا اس پریس کانفرنس کو لے کر جو ابھی تحریک انصاف کا اچھا نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں ہوتی تھی تب بھی سیاست کی تو بات تب بھی ہو ہی رہی تھی نا. ظاہر ہے بات ہو رہی تھی اور جس زوم کانفرنس کا ہم ذکر کر رہے تھے جس میں نواز شریف صاحب بڑے زخمی دل کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جواب دینا ہوگا اور پھر احتساب ہوگا اور میں پوچھوں گا اور پھر سب کچھ تو سب کچھ ہوتا رہا ہے. یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. تحریک انصاف کو موقع مل سکتا ہے اگر جو موجودہ قیادت ہے تحریک انصاف کی جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ اپنے بیانیے میں کچھ تبدیلی لے کر آتے ہیں. کیا تبدیلی ہونی چاہیے؟ معافی مانگ لیں. مطالبہ تو یہی ان سے کیا جا رہا ہے اور اب سے نہیں بہت پہلے کیا گیا کہ آپ کو معافی مانگ لینی چاہیے. آپ دیکھیں کہ جو انڈیا پاکستان کے درمیان ایک کانفلکٹ چلا، پاکستان کو اس میں فتح حاصل ہوئی اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا اور کریڈٹ فیلڈ مارشل کو جاتا ہے. اس کے بعد جو ایک پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس میں انہوں نے کریڈٹ دیا سب کو اور یہ کہا کہ جی سوشل میڈیا تمام جماعتوں کے تمام سیاسی جماعتوں کو انہوں نے کریڈٹ دیا. وہ ایک بڑا اچھا موقع تھا، چیزیں بہتر ہو سکتی تھی اور پاکستان تحریک انصاف ایک قدم آگے بڑھتی اور کچھ معاملات کو افہام و تفہیم کی طرف لے جایا جاتا. لیکن بانی پی ٹی آئی بھی شاید یہ تصور کر چکے ہیں جیل میں کہ معاملات اب انہوں نے ٹھیک نہیں ہونے دینے اور معاملات جو ہیں مسلسل بگاڑ کا شکار ہو گئے. دیکھیں اس وقت جتنے لوگ جیل سے باہر ہیں اور سوشل میڈیا پر ہیں، وہ پارٹی میں تھے یا پارٹی سے باہر ہیں، وہ تو اس وقت اس تمام تر صورتحال کو انجوائے کر رہے ہیں. صاحب یہاں پہ آپ سے لاسٹ کویسچن یہی ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس سارے سینیریو میں نقصان عامر صاحب کا ہو رہا ہے جو کہ گراؤنڈ پر سیاست کر رہے ہیں اور پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. اس طرح کے کئی پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان کی عوام نہیں ہو سکتی، پاکستان کی عوام شامل ہے اس میں. ظاہر ہے براہ راست میں نقصان یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے سینیریو میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. میں آپ پاکستان کا آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. میرے اور آپ کے ساتھ ساتھ اس ملک کا بڑھنا بہت ضروری ہے. ان کے بارے میں تنقید کی جاتی ہے کہ وہ صوبے میں نہیں رہتے ہیں، پنجاب میں بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، تو ان کا جو زور ہے وہ ملاقات کے اوپر ہی ہے، اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے رہتے ہیں. تو کون سا آپ نے بھی ایسا وہاں پہ کام کیا، بتائیں ذرا. بڑی ڈیٹیل میں اس پہ بات کی ہے
دیکھیں جب میاں نواز شریف صاحب تھے تو ان کے لوگ ان سے مل کے اب سیاسی ملاقات نہیں ہو سکتی، دیکھیں ان سے مل کے بات چیت نہیں ہو سکتی، مل کے آتے تھے میں اور نہیں باہر کہہ رہا، بات حکومت اور کہہ رہی۔ دوسرا دیکھیں دیکھیں یہ دو چیزوں کو آپ دو چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب بات کر کے باہر جا چکے تھے, خان صاحب نے بات نہیں کی اور خان صاحب جیل میں ہیں, بہت بڑا فرق ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں میں تو اس سارے معاملے میں ابھی بھی کہوں گا کہ ابھی بھی بہتری کی بہت ساری گنجائش ہے. اور اگر ماضی میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے حکمران باہر گئے, ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر جا کے واپس آ سکتے ہیں, تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہی شاید بہت ساری بہتریاں ہو جائیں گی اور ملاقاتیں بھی ہوگی. محسن نقوی صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور جو لوگ پاکستان کے باہر بیٹھ کے پاکستان کا نام لے رہے ہیں یا پھر نوٹیفیکیشن کے اوپر جنہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے وہ واپسی کی فریاد کر رہے ہیں. میں نے گوندل صاحب آپ سے پہلے ہی گزارش کی ہے کہ جو لوگ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف آپ پھر نام لینا صرف نام, میں نے 2-3 نام آپ سے پہلے لے لیے لیے, آپ لینا, میں نے عادل راجہ کا نام لیا پہلے بھی, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کسی کا نام اور بھی بہت سارے نام. اب آپ کیا میرے سے سننا چاہ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کے پرسنل مفادات ہیں اس کے اندر شامل ہیں. بہت ساری جگہ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. فیصل واڈا صاحب بڑے سخت بیان دے رہے ہیں, کوئی طریق واڈا چلائیں گے تو واڈا صاحب کے اوپر دیکھیں نا, واڈا صاحب کے ہوگی. اوپر کیا بات ہو سکتی ہے کہ ان کی کوئی جماعت ہی نہیں ہے, وہ کبھی بانی چیئرمین کے پیچھے پھرتے تھے, آج انہیں باتیں کرتے ہیں. تو واڈا صاحب پہ میں سمجھتا ہوں میں بات کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتا. واڈا صاحب بڑے سخت بیان دے رہے ہیں. ان کے بیانات جو ہیں اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ نہ سر وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, اس سے بڑھ کے کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ممکن ہو کہ جو انہوں نے کہا ماضی میں وہ کچھ ہوا بھی ہو, لیکن روزانہ بیٹھنا ٹی وی پر اور اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینا یہ ظاہر ہے کہ نقصان دہ ہے ان کے اپنے لیے بھی, اور ان کی جو سیاسی ساکھ ہے اگر تو اس کو بھی نقصان گوندل صاحب ہمیشہ چیزیں ایک جیسی نہیں رہتی, حالات بدل جاتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا بہت ساری جماعتوں کے اوپر مشکل وقت آئے, پیپلز پارٹی کے اوپر آئے, حالات بدل گئے. مسلم لیگ نون پہ مشکل وقت آیا, حالات بدل گئے. اور پھر آپ اس اسی کے بعد امید پہ بیٹھے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں گے. دیکھیں وہ بدل نہیں ہوتے ہیں, یہ کبھی کوئی چیزیں مستقل نہیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیے گا کبھی کوئی چیزیں مستقل نہیں ہوتی اور راستے نکل آتے ہیں. اگر آپ نے راستے نکالنے ہو, بیٹھ کے آپ باتیں کی بھی ہو سیاست جاتی ہیں. ختم ہو چکی ہے, آپ ڈیڈ ہو چکے ہیں. نہیں سیاست بقول دیکھیں, نون لیگ. سیاسی نون لیگ کو کیا, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اب 5% بھی ووٹر نہیں رہ گیا. ان کا اپنا بیانیہ, ان کا اپنا بیانیہ جو تھا ووٹ کو عزت دو, 8 فروری کو اس کی فاتحہ ہو گئی ہے. سر تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آپ نے پروگرام سنا ہے اور سب کا یہ کہنا ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر ایک عام آدمی کا نقصان ہو رہا ہے. اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو تمام جو لوگ ہیں ان کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا پاکستان کے عوام کے لیے, تاکہ پاکستان کے حالات پہلے سے بہتر ہو سکیں, پاکستان کے اندر جو معیشت ہے وہ بہتری کی طرف جا سکے. تو ناظرین دیکھتے رہیں پروگرام عوام کا سوال. اللہ نے نگہبان.